امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو، علی اکبر نام ہے، جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے، تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو، ہم شبیہ مصطفیٰ۔ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی تھیں۔ جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے، جوان بیٹے دینے بڑے مشکل۔ او یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتاؤ، کہ ظالم آدمی حکمران ہے یار، یہ رٹا ہے ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے، اس رٹے کے لیے ہم شبیہ مصطفیٰ۔ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے، بڑے لوگ مارے، بڑے، پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا، اور جب وہ گرے نا زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے، دوڑ کے، اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا۔ تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے، اس نے حد کر دی، کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح کر رہا ہوں، کھلی آنکھ، کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا۔ جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین، باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا، خون اچھالا آسمان کی طرف، تو کہا مولا دیکھ لے میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا، وہ بھی دے دیا ہے۔ پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ، کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے، کچھ نے لکھا بعد میں، اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا، تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے، باہر نکلے، ایک ہاتھ کٹا، دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا۔ دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک، میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا؟ ظالم حکمران کے خلاف، ظالم کافر کے خلاف نہیں، مشرک کے خلاف نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا، شرابی کو ووٹ، یہ ایک نہیں، ہر کتاب میں یہ لکھا، ہر کتاب میں، اور ہر مسلک کی کتاب۔ یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، بچے کٹوا دوں گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ۔ امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، حقوق اللہ پامال کرتا ہے، حدود اللہ، بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ۔ سارا دن خود مجرا دیکھنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے حسینی بن جانا، سارا سال خود گند مند کرنا، شرابیوں کے ساتھ رہنا، اور 10 محرم کو 2 آنسو بہا کے یاد رکھنا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، جس کے موبائل میں گندے گانے ہیں، گند دیکھتا ہے، شرابی کبابی کا سپورٹر ہے، ووٹر ہے، یا مجرے دیکھتا ہے، آتا جاتا ہے، وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا، ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگاہ۔ حضرت عباس کا بازو کٹا، پھر پانی تو بھر لیا تھا، لا نہ سکے، پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے۔ بچوں کی بھی شہادت ہوئی، پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے، اب کمزور ہو، اور بھائی ایک میت ہو جائے تو 4-5 دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی، کیسا جری خاندان ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا، سر پہ دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا امامہ باندھا، اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے، گھر تیرے حوالے اور میں۔ اور پھر امام حسین نکلے، امام علی مقام نکلے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے، پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا۔ کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتا۔ اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے، اتنے کاٹے، پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح میری بہن، ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے، ایک دوسرے کو دھکا دیتے، تو جا تو جا، پھر اکٹھے وار ہوئے۔ یہ کون ہے؟ کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، اترے گھوڑے سے، خون بہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا، اور جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا، ذرا رب سے ایک بات کر لینے دے۔ اور پھر بولے امام حسین، کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو بتا۔ تو پھر ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی۔ امام حسین وہاں شہید ہو گئے۔ اب یہ قافلہ امام حسین کا سر کاٹ، ذرا دیکھنا غور کرنا، سر کاٹ کے نیزے پہ رکھا ہے، جسم کربلا میں پڑا ہے۔ حور بن یزید ایک شخص تھا، حور بن یزید، حور بن یزید نام یاد رکھنا۔ حور بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کے اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا، پھر دوسری جگہ پہ روکا، بل آ کر تیسری جگہ پہ روکا، تو امام حسین نے فرمایا جگہ کون سی ہے؟ کہا حضور کرب و بلا، فرمایا بس یہی خیمے لگا دو، یہی۔ حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے، ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں، یہ بھی سب نے کہا آپ حق پہ ہیں، پر روکا بھی سب نے، آپ روکے کیوں نہیں؟ تو ابن کثیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رو پڑے، کہنے لگے بہن میں رک جاتا، پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا، پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا، پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں گے۔ میں کہتا رہتا ہوں، کہہ رہا ہوں، کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں، کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی، کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا، خطبہ دیتا تھا وہ تو۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جمعے کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی، عمر بن سعد کے سامنے، تو عمر بن سعد کہنے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو، فٹافٹ آ۔
اہل بیت نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے. یہ کیسا مرتبہ ہے، کیسا انداز ہے. دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ. حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے. امام صاحب نے فرمایا وجہ زمین اللہ کی ہے. اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے، یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں، آپ نہیں جائیں گے. امام روک گئے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے اذان ظہر پڑھی تو حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی. کہا بھائی تم مقابلے میں آئے ہو نماز پیچھے پڑھتے ہو. کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں پر ہمارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے. حر بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں. 3 نمازیں، ظہر اثر اور مغرب. پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے، یہاں آپ بیعت کریں گے، یہاں جنگ کریں گے، 2 ہی باتیں. امام حسین نے فرمایا نہیں بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا، اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں. اس نے خط لکھا، عبید اللہ ابن زیاد کو ایک بندہ دوڑایا پیچھے کوفے، چند میل پہ کوفہ تھا. کہا وہ نہیں مان رہے، کیا کرنا؟ تو حسین ابن علی ہے، میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا. انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں، ان کا پانی بند کر دو، بلیک میل کرو، کھانا پانی نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خود ہی مان جائیں گے. حضرت امام علی مقام کے بارے میں حر کے پاس جب یہ پیغام آیا تو حر کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کرو، دل نہیں مانتا. جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کے بھیجا. کہا حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے حق میں. ایک ریل کا علاقہ تھا، بڑی وہاں فصل ہوتی تھی، لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی کوشش کرتے تھے. تو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا تمہیں ریل کی گورنری ملے گی، سب سے سرسبز و شاداب علاقہ، تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے. یہ اتنی زبردست ہوتی ہیں گورنریاں کہ گورنریوں کے لیے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکل آتے ہیں. یہ اتنی تگڑی ہوتی ہیں، اتنی جلدی وفاداریاں بدلتی ہیں. امام حسین کو روک لیا گیا، عمر بن سعد نے روک لیا. 1 محرم کو امام آئے، 7 محرم کا روکا گیا، 7 محرم کو پانی بند کر دیا. جانور پانی پیتے تھے، گھوڑے پیتے تھے، کتے پیتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت. 3 دن تک پانی بند رہا. 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے. شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا، سنگ دل بدبخت، جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا، وہ اور لشکر لے کے آیا. رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا، یہ 9-10 محرم کی درمیانی رات یہاں آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے، 2 ہی باتیں. امام حسین اندر گئے، سیدہ زینب سے مشورہ کیا، باہر آئے، فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے. او بھائی بچے ساتھ ہو، صحرا کا علاقہ ہو، تپتی ہوئی ریت ہو، اتنے کٹھن اور سخت حالات، چاروں جانب موت ہی موت، دور دور تک اپنوں کا نام و نشان کوئی نہیں، اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین، باقی سارے بچے ہیں یا عورتیں، سارے بڑے اکیلے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا، باقی جو تمہارا پروگرام ہے. شمر اور ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. کیا انداز ہے امام حسین کا. فرمانے لگے کل جنگ کروں گا، مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کر لوں. حسین نے جانا ہے، مجھے پتا ہے کل رزلٹ 72 اور 22,000 کا کیا، ایک رات مجھے دو، میں مالک سے راز نیاز تو کروں. میں گویا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ مالک میرے والد بھی شہید ہیں، بھائی بھی شہید ہیں، نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے، تو اب میری باری ہے تو مالک میں حاضر ہوں، مجھے موقع تو دو. اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کی تھی، صبح مجھے موقع دو. اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے. یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں. حر بن یزید پیچھے سے بولا، کہنے لگا نہیں بدتمیزی نہ کرو، حسین کو موقع دو، تمہیں دینا پڑے گا. موقع دیا. حر بن یزید نے پھر منت کی، کہا حضور آپ مہربانی کریں مان جائیں. فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں. فرمایا ماننے والا کھاتا، بولیے ماننے والا کھاتا. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی. ضمیر کا سودا اب تو عام ہو گیا، بازار لگتے ہیں، ریٹ لگتے ہیں، اپنی اپنی چاہتوں پہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سجائے ہوئے. کوئی آدمی بس اچھے طریقے سے نام لے لے تو بس ہم اس کے پیچھے چل جاتے ہیں. اب تو عام ہو گیا یہ معاملہ. امام حسین نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. ساری رات عبادت میں گزری، ریاضت میں گزری. تہجد کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا. فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز نہ باہر آئے، خبردار سی کی آواز نہ آئے. اور امام زین العابدین سے فرمایا تو بیمار ہے، تو جہاد نہیں کرے گا، لیکن خیال رکھنا پیچھے. اور بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، ہماری بیویاں کسی کے گھر میت ہو جائے تو 4 دن بخار نہیں اترتا. امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے، میری بہن ہے، پیچھے سارے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہے. صبح جنگ کا طبل بجنے لگا، فجر کی نماز پڑھی، سورج چڑھا. 10 محرم کا دن، جمعے کا وقت. جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریت پر سجدے کیے، لمبے سجدے، لمبی نماز. سورۃ الشمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا. کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا. نماز مکمل ہوئی تو حر بن یزید، عمر بن سعد اور شمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے؟ پتہ نہیں کون ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، تم نے نہیں پڑھا الا المودۃ فی القربى، تمہاری آنکھیں بند ہیں. الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، تمہیں نہیں پڑھا؟ کہنے لگا چپ کر، حکومت نظر آ رہی ہے. اور بن یزید کہنے لگا پھر میرا بھی فیصلہ سنو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے. حکومت نہیں چاہیے. امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں. اور بن یزید ایڑی لگا کے نا
यजीद के लश्कर से निकल के इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो गया। और पहला शख्स जिसने इमाम हुसैन को रोका, इमाम हुसैन के नाम पर पहला सर भी इसी शख्स ने कटाया। लेकिन यजीद की कब्र पे लानत भी कोई नहीं बरसाता। उसका महल था बहुत बड़ा, लेकिन जब लोग करबला में इमाम हुसैन को सलाम करने जाते हैं तो कदमों में होर बिन यजीद का मजार भी बना हुआ, उसको भी सलामी दी जाती है। और अब हम अकेला होर बिन यजीद नहीं कहते, हम कहते हैं होर बिन यजीद रदी अल्लाह ताला। अब हम इतनी ताजीम करते हैं उस होर की। जनाबे इमाम हुसैन को मैदान में खड़ा किया गया, जिहाद का तबल बजा, पहले खुदाम आए। और सुन लो, आज वो पता नहीं बाजारी से लोग चढ़ गए स्टेजों पे, बाजारी से, ना चेहरे पे दाढ़ी है ना सर पे कोई कपड़ा है, बाजारी लोग हैं, भाग रहे हैं, बाजू चढ़ाए हुए हैं, बटन खोले हुए हैं, तमाशा बना दिया। सुनने वालों का भी अल्लाह ही हाफिज है। वो स्टेज पे अहले बैत की शान बयान करता है, भाग के उधर जाता है। ये कोई तरीका है? सुनने वालों का भी अजीब अंदाज है, हर बंदे को सुनने बैठ जाते हैं। दीन मुहज्जब है, तहजीब वाला है, दलाइल रखता है, दीन वकार रखता है, ऐसे लोग अब दीन बयान करेंगे। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह जब जिहाद का वक्त आया, पता है कौन कौन थे करबला में? इमाम हुसैन के साथ इमाम हुसैन के 4 भाई थे करबला में। कितने? बोल के बताए। हजरत अली के 4 बेटे, अब्बास बिन अली, जिनको हजरत अब्बास कहा जाता है ना, अलमदार, ये हजरत अली की दूसरी ज़ौजा में से। अब्बास बिन अली भी थे और अबू बकर बिन अली भी थे, उमर बिन अली भी थे, उस्मान बिन, ये हजरत अली के बच्चों के नाम है। ये आपके शहजादे इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। इनका नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाता कि इनका नाम खुलाफाए सलासा के नाम पे, हजरत अली ने अपने यारों के नाम पे रखा है, तो तुमने करबला के मैदान से खारिज कर दिया। ये तीनों शहजादे हजरत जनाब सैयदना इमाम हुसैन के साथ थे, ये भी शहीद हुए। हजरत जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन की सगी बहन है, इनके 2 बच्चे थे, औन और मोहम्मद। जब इमाम हुसैन मैदान में जाने लगे तो जनाब ज़ैनब बच्चों से कहने लगी, ना पहले भाई नहीं जाएगा, पहले भांजे जाएंगे। 2 बच्चे शहीद हुए। हजरत कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे, वो जब मैदान में जाने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा, नहीं तू नहीं जाएगा, तू मेरे भाई की निशानी है, मैं जाऊंगा। तो हजरत कासिम बिन हसन ने एक तावीज़ खोल के दिया। अब्बा जी, मेरे वालिद ने कहा था जब बड़ी मुश्किल आ जाए तो तावीज़ खोल के देखना, तो आज बड़ी मुश्किल आई है तो मैंने तावीज़ खोला है, तो ये देखें क्या लिखा है। ये तो रुका है, तावीज़ है ही नहीं। जब खोल के देखा तो उस पर लिखा था, कासिम अगर हुसैन पे कोई कड़ा वक्त आ जाए तो बेटे के आगे आगे रहना, अगर कड़ा वक्त मेरे भाई पे कभी आ जाए ना, देखना इसके आगे आगे चलना, इसे हसन की कमी ना महसूस हो। भाइयों जी साख नहीं कोई जे बेच खार ना होवे। सैयदना इमाम हुसैन पहली दफा करबला में उस वक्त रोए, जब ये रुका आपने देखा तो फरमाया, ठीक है अगर हसन की ये वसीयत है तो मैंने जिंदगी में अगर उनकी हर बात मानी है, अब भी मानूंगा, तुम्हें इजाजत है। जनाब कासिम बिन हसन 16 साल का जवान जब मैदान में निकले तो हाय हाय पता नहीं कहां से आ गई है। इमाम कासिम बिन हसन जब मैदान में निकले तो तबरी से लेकर अल्लामा अबुल हसन साहब सबको पढ़ के तो देखो, 3 दिन की प्यास है, शदीद आजमाइश है, दुख है, तकलीफें हैं, फिर भी पहली दफा जब मैदान में गए हैं, वापस आए हैं, 19 लोगों को कत्ल करके वापस आए। 19 लोगों को एक बार में गलत ऐसे तमाशा बना दिया। मजलूम थे वो तो रो रहे थे, हर मुकर्रर ये कह रहा है कि वो तो बार बार कह रहा पानी मिल जाए, पानी आ जाए, तरस गए। खुदा का खौफ करो, ये दलेर लोग थे, इनकी बातें आज भी पढ़ के दलेरी पैदा होती है, दलेरी पैदा होती है। दलेरी सुनाओ किस्सा खैबर को, तमामी अपने बच्चों को अली की दास्तां सुन के दिलों से डर निकलता है। अली की दास्तां सुन के दिलों से वो जो बच्चे डर रहे हैं ना, वो चिमगादड़ आ गई, काकरोच आ गया, ये खौफ निकल जाएगा अगर हजरत कासिम बिन हसन की बात सुने। दर्जनों लोग आपने कत्ल किए। एक दफा आए, कहा चाचा यजीद का लश्कर तो बड़ा बुज़दिल है, अगर चंद कतरे पानी मेरे हलक से गुजरे तो मैं सारे काट के ले आऊंगा आपके पास, चंद कतरे। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, अमर बिन साद कहने लगा, अकेले अकेले जाओगे तो अली का पोता है, ये सबको मार देगा, इकट्ठे जाओ। चारों जानब से तीर बरसे, एक तीर लगा आके गर्दन के पीछे, बस जनाब सैयदना कासिम बिन हसन घोड़े से नीचे गिरे। तो जनाब ज़ैनब हौसला करके आंसू समेट के कहने लगी, मैं देख रही हूँ पर्दे के पीछे से हुसैन मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जा उसे उठा के ला। हजरत इमाम हुसैन उनको उठा के लाए। इमाम हुसैन ने सीने से लगाया हुआ था तो उनके पैर, उनका कद लगता था इमाम हुसैन से ज्यादा। उठा के लाया, लिटा दिया गया। इमाम हुसैन के अपने बड़े बेटे मैदान में निकलने को, अली अकबर नाम है, जब जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था, वो जब कहते ना हमने नबी पाक का दीदार नहीं किया, तो बताओ किस तरह के थे? तो बताया जाता था कि जनाब अली अकबर का दीदार करो, हम शबीह मुस्तफ़ा। और जब वो गलियों में निकलते थे तो औरतें छतों पर चढ़ जाती थी। जनाब अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेके मैदान में निकले, जवान बेटे देने बड़े मुश्किल। ओ यारो रटा क्या है ये तो बताओ, कि जालिम आदमी हुक्मरान है यार, ये रटा है, एक जालिम का रास्ता रोकना है, इस रट्टे के लिए हम शबीह मुस्तफ़ा। जनाब सैयदना इमाम अली अकबर मैदान में निकले, बड़े लोग मारे, बड़े, फिर एक तीर उनके भी गले में लगा, और जब वो गिरे ना जमीन पे तो हजरत इमाम हुसैन दौड़ के आए, दौड़ के, और जब तशरीफ लाए तो उनके गले से तीर खींचा। तो एक जुमला लिखा है साहिब तबरी ने, उसने हद कर दी, कहने लगे तीर खींचा तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए, कहने लगे काश जनाब इब्राहिम आज मेरे सामने होते तो मैं उन्हें कहता कि आपने तो बेटा ज़िबा करते वक्त आंखों पे पट्टी बांधी थी, देखो मैं खुली आंखों से बच्चे ज़िबा कर रहा हूं, खुली आंखों। काश जनाब इब्राहिम खलील होते तो उन्हें कहता जनाब
علی اکبر بھی شہید ہوئے. حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین, باہر نکلے, گردن پہ تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا. خون اچھالا آسمان کی طرف تو کہا مولا دیکھ لے, میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا, وہ بھی دے دیا ہے. پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ, کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے, کچھ نے لکھا بعد میں, اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا. تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے, باہر نکلے, ایک ہاتھ کٹا, دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا. دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک, میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا, ظالم حکمران کے خلاف, ظالم کافر کے خلاف نہیں, مشرک کے خلاف نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا, شرابی کو ووٹ. یہ ایک نہیں, ہر کتاب میں یہ لکھا, ہر کتاب میں, اور ہر مسلک کی کتاب. یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے, رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے, بچے کٹوا دوں گا, اس کے ہاتھ میں ہاتھ. امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے, حقوق اللہ پامال کرتا ہے, حدود اللہ, بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ. سارا دن خود مجرا دیکھنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں بکا کے حسینی بن جانا, سارا سال خود گند مند کرنا, شرابیوں کے ساتھ رہنا, اور 10 محرم کو 2 آنسو بہا کے یاد رکھنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, جس کے موبائل میں گندے گانے ہیں, گند دیکھتا ہے, شرابی کبابی کا سپورٹر ہے, ووٹر ہے, یا مجرے دیکھتا ہے, آتا جاتا ہے, وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا, اس کا گریبان ہوگا. ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے, ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگاہ. حضرت عباس بازو کٹا, پھر پانی تو بھر لیا تھا, لا نہ سکے, پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے. بچوں کی بھی شہادت ہوئی, پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے, اب کمزور. اور بھائی ایک میت ہو جائے تو 4-5 دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی, کیسا جرری خاندان ہے. تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا, سر پہ دستار باندھی, مولا علی کی تلوار پکڑی, نبی پاک کا امامہ باندھا, اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے, گھر تیرے حوالے اور میں. اور پھر امام حسین نکلے, امام علی مقام نکلے. راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے, پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا. کیا انداز تھا, جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتا. اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے, اتنے کاٹے, پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح میری بہن, ان بزدلوں کو جرأت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے. ایک دوسرے کو دھکا دیتے, تو جا تو جا, پھر اکٹھے وار ہوئے. یہ کون ہے کٹا ہوا, لباس ہے پھٹا ہوا, یہ بال یقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. پھر چاروں جانب سے تیر برسے. تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا, اترے گھوڑے سے, خون بہ رہا تھا, گرم ترین ریت سے تیمم کیا, سر سجدے میں رکھا, اور جب شیما راو کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا ذرا رب سے ایک بات کر لینے دی. اور پھر بولے امام حسین, کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے, تو بتا. تو پھر ایک آواز آئی, یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا, تو اللہ سے راضی ہے, اللہ تجھ سے راضی. امام حسین وہاں شہید ہو گئے. اب یہ قافلہ امام حسین کا سر کاٹ, ذرا دیکھنا غور کرنا, سر کاٹ کے نیزے پہ رکھا ہے, جسم کربلا میں پڑا ہے. عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں. یزید پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے بدتمیزی کی, پھر یزید نے کی. سعودی عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا, سعودی عرب کا, ان سے بھی بڑا عشق ہے, جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے. ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مان لیں. اس بے شرم بے حیا کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام. سعودی عرب میں مسجد نبی میں درس دینے والا, جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے. وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا, اس نے تو بڑی خدمت کی, تو میں نے اسے کہا رشتہ داری کر لیا یزید کے ساتھ, قریب ہو جا. شرم نہیں آتی, آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے ہو, حیا نہیں آتی, خیال نہیں آتا. اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں جی جو بیت اللہ میں ہو وہ بھی برا ہو سکتا ہے. بیت اللہ میں تو 360 بت بھی تھے, وہ اچھے تھے. مدینے میں تو 360 منافق بھی رہے, پوری سورہ منافقون نازل ہوئی, وہ اچھے تھے. عجیب تماشا بنا دیا لوگوں نے مذہب کا. کہتا ہے یزید نے تو بڑی خدمت, تو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا. بے شرمو, اگر عبید اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی؟ تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی, بلکہ ایک جگہ 2 گورنریاں دی اس کو, یہ حال کیا. بلکہ سنو کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا, چھڑیاں. امام حسین کے لبوں پہ تو نعمان بن بشیر صحابی تھے, بول پڑے, کہنے لگے یزید بدبخت ہاتھ پیچھے اٹھا, مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے. حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھی ہیں. یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا. تو بی بی زینب بول پڑی, اتنے صدمے سہے پر آواز توانا ہے, جاندار ہے, جاندار. ہمارا کسی بندے سے جائیداد کا رٹا نہیں, ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے, لیکن جو بندہ نبی پاک کی ماں کو دوزخی کہے, حضور کے باپ کو جہنمی کہے, یزید کو امیر المومنین کہے, اس کے ساتھ اتفاق رائے کر لیا جائے, یہ مذہب ہماری سمجھ میں نہیں آتا, بالکل نہیں آتا, قطعا نہیں ہماری سمجھ میں آتا. کیسے اتحاد کر لیا جائے؟ یہاں تو میرے بھائی جو ہمارے ابا کا مخالف اس سے اتحاد نہیں ہوتا, جو نبی پاک کے والد کو دوزخی کہے اس سے اتحاد ہو جائے. کہتے ہیں جی وہ جی اتنی فرقہ واریت ہو گئی, ہم کس مسجد میں جائیں؟ 60 پارٹیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں. کبھی کسی بندے کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ جائیں, کبھی نہیں کو بولا کہ وہ بھی کھڑا ہو گیا, وہ بھی, کوئی ٹینشن نہیں. مذہب کی باری ٹینشن ہو جاتی ہے, اتنا بڑا مذہب ہوتا ہے بھائی, غلط بندے بھی آ جاتے ہیں بیچ میں, تھوڑا پہچان کے چلنا پڑتا ہے صحیح کون ہے اور غلط. اور یہی تو ہمیں امام حسین نے بتایا ہے
کہ مذہب کے اندر ہی تم نے شناخت کرنی ہے کہ بندہ ٹھیک کون ہے اور بندہ غلط ہے. یہی تو کربلا ہے, یہی تو امام حسین نے بتایا, کفر اسلام نہیں, حق اور باطل. تو سمجھیے گا, حضرت سیدہ زینب نے جب سنا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے عزت دی, تو جناب زینب بولی, نعمان بن بشیر کہتے ہیں بی بی بولی, اتنے صدمے ہیں, پر جناب زینب بولی اللہ اکبر, اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی, کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے, کہتا ہے کہ تو عزت والا ہو گیا, یہ تیری حکومت ہے, 4 دن گزرنے دے, تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا, اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا, وقت گزرنے دے. جب جناب بی بی زینب بول رہی تھی تو حضور کے ایک نبینا صحابی پاس بیٹھے تھے, جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا, ہلا کے کہنے لگے کیا علی آ گئے؟ تو علی کی آواز لگتی ہے, جبریل امی بول رہے ہوں جیسے, حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے, دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. میرے بھائی بس کربلا والا قافلہ تو مدینے پہنچ گیا, 3 سال یزید نے حکومت کی, شرابیں عام ہو گئی, مکے پہ حملہ ہوا, خانہ کعبہ کا غلاف جلا, مدینے پہ اس نے حملہ کیا, 3 دن مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندھے, مسجد نبوی میں صحابہ کو نکال کے اپنا اس نے امام مقرر کیا, لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا, پھر وہ رسوا ہوا اور آج تک وہ رسوا ہے. لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی. درس یہ ہے, پیغام یہ ہے, یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے, ہمارے ساتھ والے دائیں بائیں والے سب چلے گئے, اسی طرح نمبر لگے گا, ایک دن اعلان ہوگا, ضمیر کے قیدی بن کے زندگی نہ گزارو, بالکل نہ گزارو, یہ تھوڑی سی زندگی ہے دنیا سجن المومن, حق بات کرو, حق پہ ڈٹنا سیکھو, دین سمجھو, خبردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ظالم جابر فاسق فاجر کی کوئی گنجائش قطر نہیں ہے. اپنے آپ کو سمیٹو, اپنے آپ کو سنبھالو, دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو. دین طلب کرتا ہے ہم سے کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے. امام حسین نے سارا گھرانہ دین کے لیے دے دیا. ہمارا جو بچہ کسی کام کا نہیں رہتا اسے مدرسے داخل کراتے ہیں. ہم نے دین اتنا کمزور کر دیا ہے کہ عالم اگر شور نہ کرے, زور نہ کرے, گھٹن والا ماحول ہو گیا, مذہب کی پوزیشن کمزور کر دی. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی فرقے ہو گئے, تو میرے بھائی یہ کوئی اتنی خطرناک بات ہے, یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے کہ تو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یزید کے طور پر ایک غلط فرقہ کھڑا ہو گیا لہذا اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس میں کوئی بری بات ہے, لیکن ایک سبق ہے بزرگوں کا کہ اگر سچی بات بھی نہیں کرنی تو پھر اس منبر کا حق ادا نہیں ہوتا. جو سچ بولے وہ حسینی ہے, جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حسینی ہے, جو مصلحت کوش ہو, جو کہ ٹائم نہیں, گراؤنڈ ریالٹی نہیں, حالات نہیں, طبیعت نہیں, موقع نہیں, تو ابھی امام حسین کے پیغام کو نہیں سمجھا. ان کا حصہ ہے اور اہل بیت کا پیار بھی ایمان کا حصہ ہے. اسلام ماننے کا نام ہے, تسلیم کرنے کا نام اسلام ہے. عزیز دوستو, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ارادہ بنایا کہ ہم ہر مہینے نبی پاک کے اہل بیت کی خدمت کے لیے کچھ نذرانہ دیا کریں گے. نذرانہ لینا اور دینا سنت ہے, مطالبہ کرنا منع ہے, اس کا مطالبہ کرنا اور اس پر توجہ کرنا منع ہے. تو وہ پیسے لے کے صحابہ در رسول پہ حاضر ہوئے تو اللہ کریم نے قرآن پاک نازل کر دی. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہے. تھوڑی توجہ کریں میری بات پہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب چونکہ میری ڈیوٹی لگی ہے اور آپ نے بھی سننا ہے تو کچھ ٹائم تو دیں نا, چلیں اللہ آپ کو جزا دے, تھوڑا سا سنیں, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. کوشش کروں گا کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل, طوفان بیجا لانے سے بھی چشم فائدہ, 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ, صرف اللہ کی رضا کے لیے کہنا ہے, نہیں میرے لیے نہیں. اگر آپ مجھے خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ہوگا. اللہ کی عبادت میں جب تک خالص رضا الہی کی نیت نہ ہو تب تک اس کا اجر نہیں ہوتا. تو آپ چپ کر کے بھی سنیں گے تو میرے لیے یہ بھی بہت کافی ہے, لیکن توجہ میری بات پہ رہے تو بڑا اچھا ہے. آپ حضرات غور کریں گے, اللہ کریم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو, اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى, اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا. اہل بیت حضور کے قریبی, خود نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور گھر کے اندر جو قریبی ہیں ان کا تو پتہ ہی ہے, تو محبوب اس کے علاوہ کوئی خاص لوگ بھی بتا دیے جائیں, تو محبوب نے فرمایا علی, فاطمہ اور ان کی اولاد, یہ میرے قریبی ہیں, ان سے پیار کرنے کا حکم ہے, ان سے پیار کرنا چاہیے. ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے, پیار نہیں ہوتا, بحث ہوتی ہے. ہمارا بحث کا دور ہے, 1 محرم سے 10 محرم تک بحث ہوتی رہتی ہے. فضول سا ایک آدمی ہے, اس کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں, منہ پہ داڑھی بھی نہیں, اس نے کوئی فضول سی بات کر دی ہے, وہ کلپ کسی نے سن لیا ہے, وہ لے کے گھومتا پھر رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے, جواب دیں. تو میں نے کہا بندہ تو دیکھ لو, اب ہر ایک کا جواب دینا شروع کر دے بھائی, اب ہر ایک کا جواب تھوڑی, میری یہ نوجوان خاص توجہ کریں, سوشل میڈیا استعمال کرنے والے, اب ہر ایک کا جواب دیا جائے گا, پہلے اس کا معیار دیکھا جائے گا. آپ بھی ہر ایک کی بات نہ سنا کریں. نبی پاک کا فرمان ہے, غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں, سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو, حضور کا فرمان ہے
نبی پاک نے فرمایا یہ میرا دین ہے، جب تم اس کا علم حاصل کرنا ہے تم نے دیکھ لینا ہے کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو۔ صرف کتاب کا اثر نہیں ہوتا، استاد کا بھی اثر ہوتا ہے، استاد کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو محبوب نے خود فرمایا کہ دیکھو تو صحیح بندہ کون ہے جو بات کر رہا ہے۔ پہلے یہ یاد رکھیں کہ بحث سے بچیں، الجھے نہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ عمل کرتے تھے، کوئی بات ملتی تھی تو عمل کرتے تھے، اب لوگ بحث کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ بھئی کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ میلاد شریف جائز ہے، پوری دنیا میں میلاد منایا جاتا ہے، عرب میں، عجم میں، ہر جگہ، لیکن ہر سال 12 ربیع الاول کو سنی اٹھ کے پوچھنے لگ جاتا ہے جی فلانا مولوی یہ کہہ رہا تھا، تو آپ بتائیں جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ تو میں کیا ساڑھے کو تو ہی نہیں منیا ساری عمر تو انہوں کی بنانا ہے، یہ نہیں سمجھ آئی بھیلیا، تو پھر پوچھ رہا ہے ہر سال ہی کہ بنانا ہے کہ نہیں بنانا۔ تو عمل کریں، بحث نہ کریں۔ صحابہ بحث نہیں کرتے تھے، عمل کرتے، انہوں نے بحث عمل کیا، ساری زندگی عمل میں گزاری۔ یہ جو عقل ہوتی ہے نا، عقل، یہ تو بہت زیادہ عقل مند آدمی، آپ کو پتا ہے خودکشی کون کرتا ہے؟ بہت عقل مند آدمی خودکشی کرتا ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہ اپنا دکھ کسی کو بتاتا نہیں، وہ اپنے آپ کو سب سے سیانا سمجھتا ہے۔ دکھ جب بتایا جاتا ہے تو دکھ بٹ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے۔ وہ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کسی کو بتاؤں اتنا سیانا ہو کے، تو گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ جو عقل ہے نا، عقل، اقبال کہنے لگے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، 2 3 4 منٹ نہیں تنقید کرتی، بلکہ ہر وقت ہی کرتی ہے، فرصت ہی نہیں، فارغ بیٹھتی نہیں۔ عقل کو